بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی نفل نماز 25، 27 اور 29 رمضان کی مبارک راتوں میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں کہ 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی وہ بھی اللہ کے فضل سے پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کی مکمل حقیقت اور مستند طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ جو لیلۃ القدر کی مقدس اور بابرکت راتیں آتی ہیں، ان عظمت والی راتوں میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز خاص طور پر ادا کی جاتی ہے۔ میں آج کی اس اہم گفتگو میں انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل اور مفصل طریقہ بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی کوئی دوسرا ویڈیو دیکھنے کی آپ کو قطعی حاجت یا ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ میں ایک ایک نقطے کا مکمل طریقہ بتانے والا ہوں۔ محترم ناظرین، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور پھر ان طاق راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار فرماتے تھے۔ میں نے قریب جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت سے وہ مشہور دعا سکھائی جو ہم سب مانگتے ہیں۔ اس مقام پر یہ بات جاننا نہایت ضروری ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن پاک کی پوری ایک صورت میں بیان کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ ایک انسان کی اوسط عمر 60-70 سال ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس امت کو ایک ایسی رات عطا فرما دی جس میں محض چند گھنٹوں کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے بڑھ کر اجر و ثواب رکھتی ہے۔ یہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنے مختصر وقت میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ان راتوں میں جب آسمان سے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح میں مگن ہو جاتا ہے۔ فرشتے قطار در قطار زمین پر اترتے ہیں اور حضرت جبرائیل امین کی قیادت میں ان گھروں کا طواف کرتے ہیں جہاں ذکر الہی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ راتیں محض جاگنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کو منانے کی راتیں ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں اور جب ایک بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر سجدے میں گرتا ہے تو عرش الہی بھی اس کی توبہ پر جھوم اٹھتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کو بھی غفلت میں گزار دیتا ہے وہ در حقیقت بڑی محرومی کا شکار ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور اپنی زبان کو درود و سلام اور استغفار سے تر رکھیں۔ رزق کی تنگی ہو یا بیماری کے مصائب، اولاد کی نافرمانی ہو یا دشمنوں کا خوف، ان سب کا حل اللہ کے در پر جھک جانے میں ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جب رحمت الہی پکار پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش کا طالبگار جسے میں معاف کر دوں۔ اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کریں اور دل میں یہ پختہ عزم کر لیں کہ آج کی رات ہم اپنے رب کو راضی کر کے ہی دم لیں گے۔ ان طاق راتوں کا جادو ایسا ہے کہ جو ایک بار اس لذت کو پا لیتا ہے وہ پوری زندگی اسی کیفیت کا اسیر ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھروں میں برکت کا دروازہ تبھی کھلے گا جب آپ اپنے دلوں کو حسد اور کینے سے پاک کر کے اس پاک رات کی برکات سمیٹیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے
کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اسی رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے عبادت میں جی جان لگا دیں۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تب بھی وہ ایک سچے آنسو کے بدلے سب مٹا دے گا۔ ان 6 رکعت نمازوں کا تحفہ آپ کی زندگی میں وہ انقلاب لا سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ روحانیت کا وہ سمندر ہے جس میں غوطہ لگا کر بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس نورانی سفر میں جب آپ مصلی پر بیٹھتے ہیں تو گویا آپ کائنات کے بادشاہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ جب فرشتے آپ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کی ہر تسبیح پر سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو وہ منظر کتنا دلکش ہوگا۔ ہماری زندگیوں میں آنے والی ہر پریشانی دراصل ہمیں اللہ کی طرف بلانے کا ایک بہانہ ہوتی ہے۔ کبھی رزق کی کمی ہمیں سجدوں میں لے آتی ہے اور کبھی بیماری ہمیں عجز سکھاتی ہے، لیکن لیلۃ القدر وہ رات ہے جہاں تمام بہانے ختم ہو جاتے ہیں اور صرف رب اور اس کے بندے کا رشتہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے ان راتوں میں نیند کو قربان کرنا در حقیقت اپنی آنے والی دائمی زندگی کو سنوارنا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص ان راتوں میں غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ اسے خصوصی انوار سے نوازتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی اس کی اہمیت بتائیں تاکہ ہماری نسلیں بھی دین کی اس مٹھاس سے واقف ہو سکیں۔ ان راتوں میں کی جانے والی ہر نیکی کا بدلہ عام دنوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر آپ 1 روپیہ بھی صدقہ کریں گے تو وہ ہزاروں کے برابر ہوگا، اور اگر آپ ایک بار بھی کلمہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب میزان میں پہاڑوں جتنا بھاری ہوگا۔ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ان کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے، اور ان کی مغفرت کے لیے مانگا گیا ایک ایک لفظ آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لیلۃ القدر کی یہ گھڑیاں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ انسان جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ مایوسی کفر ہے اور امید ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے اس رات اپنے تمام دکھوں کی گٹھڑی اپنے رب کے سامنے کھول دیں۔ وہ ہے جو بن کہے بھی سب جانتا ہے، لیکن اسے اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے۔ جب آپ ان نفل نمازوں کے لیے کھڑے ہوں تو یہ سوچیں کہ شاید یہ زندگی کی آخری طاق رات ہو اور کل ہمیں یہ موقع نہ ملے۔ اسی جذبے کے ساتھ پڑھی گئی نماز ہی اصل میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ آپ کے ہر سجدے میں وہ تڑپ ہونی چاہیے جو یونس علیہ السلام کی پکار میں تھی، یا جو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر میں تھی۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کا حال دیکھتا ہے، آپ کے لفظوں کی خوبصورتی نہیں، بلکہ آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہونا اسے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے۔ اس رات جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ کا بندہ سجدے میں رو رہا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرا وہ بندہ ہے جسے میں نے مٹی سے بنایا اور آج یہ اپنی نیند چھوڑ کر مجھے منانے آیا ہے۔ کیا ایسے بندے کو اللہ خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اسے وہ سب عطا کرے گا جو اس کے گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اس لیے ہمت نہ ہاریں اور ان مبارک راتوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ یہ رمضان کی آخری طاق راتیں بخشش کی تقسیم کی راتیں ہیں، اور ان کا ایک ایک لمحہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم خلوص دل اور سچی توبہ کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے کسی پودے کو پھل دینے سے پہلے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی لیلۃ القدر کی بہاریں سمیٹنے کے لیے یہ راتیں توبہ کے آنسوؤں کا پانی مانگتی ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنے گناہوں پر ندامت کے 2 آنسو بہا لیے
تو ہمارا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اس مبارک رات کی ایک اور عظیم خاصیت یہ ہے کہ اس میں رزق کے فرشتے زمین پر خصوصی طور پر اترتے ہیں اور ہر اس گھر پر برکتوں کا سایہ کرتے ہیں جہاں تلاوت اور ذکر الہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ان راتوں میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے اور یہ عشاء کی نماز سے پہلے ادا کرنا افضل ہے۔ تو وہ 6 رکعت کس طرح سے اور کن نیتوں کے ساتھ ادا کرنی ہے وہ مکمل طریقہ میں اب بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز باجماعت ادا کریں کیونکہ وہ فرض نماز ہے اور فرائض کا درجہ سب سے بلند ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں اور پھر نوافل ادا کریں۔ جب آپ ان سے فارغ ہو کر یعنی ان نمازوں کو ادا کرنے کے بعد اب اطمینان ہو جائے اور دل کو سکون مل جائے تو مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے اور یاد رہے کہ وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے، یعنی پہلے 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے اور پھر آخری 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں آپ کل 6 رکعت ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو پہلی 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ اسی طرح کریں جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں، بس ذہن میں ایک خاص خیال لانا ہے کہ ان 2 رکعت کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی میری زندگی اور عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے اور مجھے ایمان کے ساتھ عمر دراز کرے۔ اور نیت باندھنے کے بعد دوسری عام نمازوں میں جس طرح سے آپ پہلے ثنا اور پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہو ملاتے ہیں، پھر رکوع اور سجدے اطمینان سے کریں۔ تمام ارکان مکمل کرنے کے بعد جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی پہلی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد مصلی پر بیٹھے بیٹھے 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے۔ اگر وقت کم ہے تو آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر سیدھا مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے اور اگلی 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں گے۔ اب ان 2 رکعت کی نیت میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے میرے گھر میں رزق کی برکت عطا فرمائے اور مجھے تمام ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ یہ نیت کرنے کے بعد آپ پہلے کی طرح 2 رکعت ادا کریں گے اور مکمل ہونے کے بعد پھر سے 1 مرتبہ سورہ یاسین یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اب آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں۔ آخری 2 رکعت میں آپ کو اپنے ذہن میں یہ ارادہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا میں صرف اور صرف اپنا محتاج بنائے اور دوسروں کا محتاج کبھی نہ بنائے۔ مجھے ہر طرح کی محتاجگی، غریبی اور مفلسی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ یہ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نماز کی نیت کریں گے اور پہلے کی طرح 2 رکعت مکمل ادا کر لیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو سورہ یاسین یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب آپ کی الحمدللہ 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کریں گے اور ان 3 چیزوں کا ذکر کریں گے، یعنی عمر درازی، رزق میں برکت اور لوگوں کی محتاجگی سے نجات۔ یقین مانیے کہ جو تڑپ کر اور رو کر ان مبارک راتوں میں مانگتا ہے اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ کی رحمت آج پکارتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی اپنی پریشانیوں کا حل مانگنے والا کہ میں اس کی مشکل ٹال دوں۔ اس لیے اپنی دعا میں پوری امت مسلمہ کو اور خاص طور پر ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
انشاءاللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، تمام حضرات کومنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔